بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے موسیٰ علیہ السلام اور مقبولیت۔ ادھر فرعون کے محل میں بڑی رازداری سے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش طے ہوئی اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی مشق تیز کر دی گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے مطابق دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اس طرح دعا مانگی: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا اور اس کی قوم کو ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کو سزا کے لیے کافی ہوں اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا ختم کی۔ ادھر تقدیرات الہیہ نے فرعون اور اس کی قوم پر 5 بڑے عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرما دیا۔ طوفان کا عذاب۔ موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعون اور اس کے حواریوں پر طوفان کا عذاب آیا۔ پہلے تو تند آندھی مسلسل چلی اور ہر چیز کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا کہ دن کی روشنی میں آسمان پر ایسے سیاہ رنگ کے بادل چھائے کہ دن بھی رات کا منظر پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد بارش کا طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، حتیٰ کہ فرعونیوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ مسلسل طوفانی بادلوں نے زمین پر اتنا پانی برسایا کہ پانی اونچا ہوتے ہوتے فرعونیوں کے گلوں تک آ گیا۔ انہیں اپنے تمام کام کھڑے ہو کر سر انجام دینے پڑتے، اگر کوئی بیٹھنے لگتا تو وہ پانی میں ڈوب کر مرنے والا ہو جاتا، جبکہ بنی اسرائیل کے وہ گھر جو فرعونیوں کے گھروں کے ساتھ واقع تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی سچی نبوت کی واضح دلیل تھی۔ اتنا زیادہ پانی ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں پانی کی ایک بوند بھی نہ تھی اور وہ پرسکون تھے۔ فرعونی موت کو سامنے دیکھ کر ڈرنے لگے اور اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے عرض کرنے لگے: اے موسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ رکھیں۔ ہمارا وعدہ، نہ تو ہم آپ علیہ السلام کو تنگ کریں گے اور نہ ہی آپ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کو تنگ کریں گے۔ آپ علیہ السلام اپنے خدا سے ہمارے لیے معافی طلب کریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے کریم رب کی بارگاہ میں دعا کی تو 1 ہفتہ مسلسل برسنے والی بارش ختم ہو گئی۔ پھر زمین میں ایسی ہریالی اور سرسبزی ہوئی، شادابی پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے کسی نے زمین پر ایسی خوشحالی نہ پائی تھی۔ کھیتیاں بہت ہی سرسبز تھیں، اناج گلوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان سب کو بے شمار نعمتیں ملی۔ آسمانی ٹڈیوں کا عذاب۔ طوفان کے بعد کی ہریالی اور شادابی دیکھ کر بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ کہنے لگے: موسیٰ علیہ السلام، تم ویسے ہی عذاب کا دعویٰ کر رہے تھے، اگر یہ عذاب ہوتا تو یہ ہریالی شادابی بھی نہ ہوتی۔ یہ طوفان تو ہمارے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ وہی سرکشی شروع کر دی اور دوبارہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ 1 ماہ انہوں نے بہت عیش و عشرت سے گزارا۔ اس کے بعد جب ظلم و ستم کی حدیں عبور ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں سبق سکھانے کے لیے دوسرا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا۔ زمین کے چاروں اطراف سے ٹڈیوں کے جھنڈ اڑتے ہوئے ان پر حملہ کرنے لگے۔ ان کے باغوں، مکانوں، یہاں تک کہ مکانوں کی لکڑیوں کو بھی کھانے لگ گئے۔ ٹڈیوں کی اتنی کثرت سے فرعونی تنگ پڑ گئے۔ ٹڈیوں نے بھی حکم الہی کے مطابق انہیں ایسا تنگ کیا کہ اگر وہ سانس لینے یا آہ بھرنے یا بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو ٹڈیاں ان کے منہ میں داخل ہو جاتی۔ کھانا پکانے کے لیے برتن کا ڈھکن اٹھاتے ٹڈیاں برتنوں میں داخل ہو جاتی۔ آخر تمام فرعونی اکٹھے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے: اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس دفعہ یہ عذاب ہم سے ٹال دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی کوئی برا کام نہیں کریں گے، آئندہ آپ علیہ السلام ہمیں وعدہ شکن نہ پائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں درخواست کی اور ان کا عذاب ختم ہو گیا۔ کمل کا عذاب۔ ابھی بامشکل 1 مہینہ گزرا تھا کہ دوبارہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ظلم و ستم کی وہی مشق دہرانے لگے اور اس طرح انہوں نے اپنے وعدہ کی خلاف ورزی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان پر عذاب مسلط کیا اور اس مرتبہ کمل جوؤں کا عذاب نازل کیا۔ یہ کیڑے ان کے بستروں میں گھس گئے، ان کے بالوں، داڑھیوں، مونچھوں میں گھس گئے، ان کے جسم پر خارش شروع ہو جاتی، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کنگھے جن کو وہ بالوں میں استعمال کرتے تھے ان سے اپنے جسموں پر خارش کرنے لگے۔ یہ کیڑے بھی ان کے جسموں کو کاٹتے، اناج، غلے، باغات کے پھل ختم ہونے لگے۔ 1 ہفتہ مسلسل اس عذاب میں مبتلا رہے، لیکن پہلے کی طرح جب غرور و تکبر ٹوٹا تو منہ لٹکائے، سر جھکائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے: اے موسیٰ، آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا خدا سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، اور اس دفعہ آپ علیہ السلام یہ عذاب ختم کروا دیں، اب کہ ہم برا کام نہیں کریں گے۔ پس موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کی دیر تھی، پھر یہ عذاب بھی ان سے ٹل گیا۔